الرحمن الرحیم ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم اور اس کی تیسری فصل کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قلب پر جو اللہ تعالیٰ نے حکمت جاری کی وہ کون سی تھی؟ سبوہیت، اور وہ اس کا معنی ہے تنزیہ ہونا۔ اللہ منزہ ہے، اللہ ہر شے سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اس کی وضاحت پچھلے مباحث میں گزر چکی ہے کہ تنزیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یعنی سبوہن، لفظ سبوہ، سبوہن قدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا۔ تو پچھلے مباحث میں بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ یہ جو عالم ہے، بلکہ کل موجودات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو مرتبہ جبروت اس کو کہتے ہیں، یہ آیان ثابتہ جو کہ اسماء کی ترکیب سے بنے ہیں، اور اسماء اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسماء ہیں۔ تو آیان ثابتہ ان اسماء کی ترکیب سے بنے، اور جتنے بھی آیان ثابتہ ہیں وہی موجودات ادھر موجود ہوں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کل عالم میں جتنی موجودات ہیں ان کی علمی صورتیں یہ اللہ تعالیٰ کے جبروتی یا علمی جہان میں موجود ہیں۔ یہ اب ظاہر ہوں گی ان عوالم میں، چاہے وہ عالم ارواح ہے، چاہے وہ عالم مثال ہے، چاہے وہ عالم مادہ ہے۔ یہ عالم مادہ یونیورس کتنی بڑی ہے، لیکن اس مثال کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ ماں کا پیٹ اور یہ عالم کتنا بڑا ہے، یہ سمجھے ماں کا پیٹ یہ اس سے اتنا عالم بڑا ہے، پھر عالم مثال ماں کے پیٹ کی طرح یہ اتنا بڑا ہے، پھر یہ چھوٹا ہے، یہ اتنا بہت بڑا جہان۔ تو یہ جو بھی ظاہر ہوا ہے یہ خارجی عالم میں، خارجی جہان میں جو بھی ظاہر ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ حق تعالیٰ کا مرتبہ ہے، حق تعالیٰ کا یہ ظہور ہے۔ یہاں تک یہ تمام کیا ہیں؟ ارواح مظاہر ہیں، مثالی عالم کی موجودات بھی مظاہر ہیں، مادہ بھی مظاہر ہے، مادی جہان کی موجودات بھی سب مظاہر ہیں، ان میں ظہور کس کا ہے؟ حق تعالیٰ اس میں ظاہر ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال کیسے؟ کہتے جیسے عالم مادہ میں انسان جو ہے وہ اس کا بدن اور اس کی روح، یہ جو بدن ہے یہ اس کا ظاہر ہے اور روح اس کا باطن ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں یہ جو کل خارجی جہان ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، اور ظاہر بدن کی طرح ہے، اور ان سب کا کون باطن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ علمی جہان، یہ اس کی روح کا مرتبہ، یہ اس کا بدن۔ کیوں؟ کیونکہ روح باطن ہے اور بدن ظاہر ہے، اس لیے یہ سب ظاہر ہے اور وہ اس کا باطن اور اس کی روح ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں فَيُؤْخَذُ، یہ فا سببیہ ہے عربی ادب کے لحاظ سے، پس یُؤْخَذُ فی حد الانسان، مثلا انسان کی حد میں۔ حد معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اب منطق پڑھی ہے جنہوں نے وہ جانتے ہیں کہ حد کسی چیز کی تعریف کے لیے، ٹھیک ہے، حد تام اور حد ناقص۔ اسی طرح رسم بھی تام اور ناقص ہوتی ہے۔ اصل یہ ہوتی ہے تام جو نوع فصل اور جن سے قریب سے یہ تعریف ہوتی ہے، اس لیے حقیقی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں انسان کی تعریف میں آپ کیا لیتے ہیں؟ انسان کیا ہے؟ حیوان اور ناطق۔ حیوان کیا؟ اس کا بدن حیوانی، یہ بدن ہمارا، اور یہ نفس ناطقہ ہماری روح۔ وہ کہتا ہے جو جس طرح انسان کی حد میں تعریف میں لیا جاتا ہے، کیا لیا جاتا ہے؟ مثلا باطن ہو ظاہر ہو، اس کے باطن کو بھی لیا جاتا ہے اور ظاہر کو، یہ اس کا ظاہر، یہ اس کا باطن۔ فَذَلِكَ كُلُّ مَحْدُودٍ، وہ کہتے ہیں اسی طرح ہر محدود کو، جو بھی ان عوالم میں موجودات ہیں ہر چیز محدود ہے، حد، ہر کسی کی حد ہے۔ مثلا انسان کی ایک حد تعریف ہے، حیوان کی، جانور، پودے، آسمان، زمین، سب کی اپنی حدود یعنی تعریف ہے، وہ حد کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی محدود چیزیں ہیں ان کا بھی کیا ہوگا؟ اسی طرح کہہ رہے نا، اسی طرح فضالے کا ہر محدود اسی طرح ہوگی کہ اس کا ایک باطن ہوگا اور ایک اس کا ظاہر ہوگا۔ اب اگلی بات کریں، فَالْحَقُّ مَحْدُودٍ بِكُلِّ حَدٍ۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ محدود ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ وہ کہتا نہیں اپنے ظہور میں محدود ہے، یہ اس کا ظہوری جہان ہے، کیونکہ ظہورات جب ہوں گی ہر شے محدود ہے، ایک روح دوسری، ایک انسان دوسرا حیوان، حیوانات سب ایک دوسرے سے، سب کی الگ الگ حد بندی ہوئی ہے۔ ان حد بندیوں میں کون ظاہر ہے؟ حق تعالیٰ۔ تو حق تعالیٰ ظہور میں ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے، ہر شے میں ظاہر ہے، اس لیے کہہ رہا ہے پھل حق کو محدود، محدود تو ہے لیکن بکل حد، ہر موجودات کی حد میں وہ ظاہر ہے، وہی حق تعالیٰ کا ظاہر ہے۔ پہلے کہہ چکے جب یہ پورا عالم ظاہر ہے تو ہر شے اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہوگی، ہر مظہر میں اللہ ہی ظاہر ہے۔ بس صور العالم، اور عالم کی یہ جو صورتیں ہیں،
کسی بھی عالم، اس عالم، اس عالم میں، اس میں جو صورتیں پائی جا رہی ہیں، جو موجودات پائی جا رہی ہیں، لا تنضبط، ان کو ضبط نہیں کیا جا سکتا. یعنی ضبط کا لفظی معنی ہوتا ہے کنٹرول کرنا، یعنی اس کو پایا نہیں جا سکتا، اس کی حقیقت کو بات کر رہے ہیں. بلا یحاط بہا، اور نہ ہی یہ ہا کی ضمیر صور عالم، اور نہ ہی عالم کی صورتوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. لا محدود عالم ہے، کوئی شخص اسی میں توان نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو پا سکے، ان کا علم بھی پا سکے، نہ ہی اس کا احاطہ کر سکتا ہے وجودی. ویسے تو وجود ایک ہی ہے. ولا تعلم، اسی طرح وہ کہتے ہیں نہ ہی ان کا احاطہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کو ضبط کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ولا تعلم حدود و کل صورت منہا، اور نہ ہی ان میں سے، ان صورتوں میں سے، صورت منہا صور العالم، ان صور عالم کی صورتوں میں سے کل صورتوں کو کی حدود کو جاننا نہیں جانا جا سکتا. ولا تعلم، نہیں جانا جا سکتا ہر کسی کی حد کو. جو عالم کی صورتیں ہیں ان میں سے ہر چیز کی تعریف انسان نہیں کر سکتا، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، یہی جنس اور فصل، حد میں یہی آتا ہے نا حقیقت، ان کو نہیں جان سکتا. الا، مگر اب کاٹ رہے ہیں، اچھا جانا بھی جا سکتا ہے. کہتے ہیں علی قدر، ایک حد، مقدار کے مطابق، یعنی کسی حد تک. وہ حد کیا ہے؟ علی قدر ما حصل لکل عالم من صورت، وہ جو ہر عالم کو حاصل ہوتی ہے، کس سے حاصل ہوتی ہے؟ من صورت، ایک صورت سے، ایک حد تک جتنی وہ حاصل کر سکتا ہے. وہ اصل کیا ہے؟ کیونکہ عوالم لا محدود ہے، وہ ایک حد تک جان سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجمالی. جیسا کہ وہ کہتے ہیں نہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو جس نے اپنے نفس کو جان لیا، اس نے اپنے رب کو بھی جان لیا. اب نفس کو کتنا جان سکتا ہے انسان؟ اپنے نفس کو اجمالی جان سکتا ہے، کامل نہیں جان سکتا سوائے ایک ہستی کے. کیوں؟ کیونکہ مثلا میں کہتا ہوں ایک بندہ ہے، زید ہے، زید کا اس عالم میں وہ استعداد رکھتا ہے، پتہ ہو نہ ہو، اس کا جو عین ثابتہ میں زید ہے، جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ بالفعل ہوگا، اور اتنا ہی دوسری جو عیان ثابتہ میں سے جن کو وہ پائے ہوئے ہیں ان کو جان سکتا ہے. لیکن کون سی ہستی ہے جو ان تمام عوالم کو پائے ہوئے ہے؟ وہ انسان کبیر، پیغمبر خدا، ان کی حقیقت محمدیہ، ان کا جو عین ثابتہ ہے وہ تمام اسماء کو بھی پائے ہوئے ہے. جب تمام اسماء کو پائے ہوئے ہے تو اس خارجی عالم میں بھی وہ سب عوالم کو پائے ہوئے ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ تفصیلاً تمام موجودات کو وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. لیکن جس کا عین ثابتہ جتنا بڑا ہوگا اتنا وہ زیادہ جانے گا موجودات کو، لیکن اجمالاً لیکن سب کی تفصیل کو نہیں جان سکتا. کہتے ہیں اس لیے فعل ذالک یجہل حد الحق، یجہل ہوگا، اسی وجہ سے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کی حدود کو جانا نہیں جا سکتا، لیکن ایک حد تک جانا جا سکتا ہے. اسی لیے حق تعالیٰ کی جو حد ہے، اب ہم نے کہا حد کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہوتی ہے، جنس اور فصل سے ہوتی ہے. وہ یہ تو اس کی جنس اور فصل بھی نہیں ہے، اس کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی، تعریف بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی حد کو کا علم بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حق تعالیٰ کی حد مجہول ہی رہے گی، اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ، تو لا یعلم، یعلم کو لا یعلم حدہ، اسی لیے حق، ہا کی ضمیر حق تعالیٰ کی طرف جائے گی. حق تعالیٰ کی حد کو نہیں جانا جا سکتا مگر الا، کتنا کہ جانا جا سکتا ہے؟ وَيُعْلَمُ حَدُّ كُلِّ صُورَةٍ، لیکن ہر جو صورت ہے اس کی حد کو ایک حد تک جانا جا سکتا. اللہ وَيُعْلَمُ حَدُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہاں وہ کہہ رہے ہیں اگر نہیں جانا جا سکتا، نہ ہی اس کی کل صورتوں کو جانا جا سکتا ہے، نہ حق تعالیٰ کو اور نہ ہی اس کی صورتوں کو. یہ دیکھنا پڑے گا، یہ اللہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں الگ الگ ہر صورت کو جانا جا سکتا ہے، کل صورتوں کو نہیں جانا جا سکتا. حاذا محال و حصول ہی، وہ کہتے ہیں ان تمام صورتوں کو حاصل کرنا، یعنی ان کا احاطہ کرنا، علم حاصل کرنا، یہ محال ہے. جب یہ کل صورتوں کا آپ، ان عوالم کی صورتوں کا آپ نہیں
حاصل کر سکتے تو حق تعالیٰ کا تو یہ ظہور ہے، جب ان کو ہی نہیں جان سکے کوئی کہہ سکتا ہے حق تعالیٰ کو جان سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی لیے حد الحق کے اللہ تعالیٰ کی حد جو ہے وہ بھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اسی طرح بات کہاں سے چل رہی ہے؟ سبوح، ہم نے کہا تھا نہ تشبیہ نہ تنزیہ، کیونکہ روایات میں ایک جہت تشبیہ ہے۔ کون سی تشبیہ ہے؟ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ جبار و ستار ہے، قہار ہے، هو الواحد، انسان بھی واحد ہے، اللہ بھی واحد، ایک جہت ہے، لیکن منزہ بھی مطلقاً نہیں ہے کہ کسی طرح کی آپ ربط ہی نہ ہو۔ اللہ کا وجود، ہمارا وجود، آپ کے دو وجود، دو ہمارے وجود سے اس کے وجود کا کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ اس کا وجود تو غیر ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح من شبہہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ قرار دیا اللہ تعالیٰ کے لیے، وما نزہہ، لیکن اس کو منزہ نہ کہا، بلکہ اس نے صرف کہا جی حق تعالیٰ ہر چیز اس کے جیسی ہے، تو تشبیہ کا قائل ہو گیا، لیکن اس نے تنزیہ منزہ جانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے حدیث میں ہے، اس کو سمجھنا سب سے دشوار ہے، اس کے لیے الگ مباحثے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے شے شے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جدا بھی ہے، یعنی پہلے کہہ رہے ہیں اللہ ہر شے میں ہے، ایک تشبیہ ہے، لیکن جیسے شے شے میں ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز سے جدا ہے، یعنی منزہ ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے شے شے سے جدا ہو جاتی ہے، اس طرح کا منزہ بھی نہیں ہے۔ تو دونوں جہتیں ہیں، جس نے ایک جہت کو سنبھالا، وما نزہہ، اللہ تعالیٰ کو منزہ نہ جانا، فقد قیدہ، اس نے مقید کر دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی آپ نے اس میں مقید کر دیا ہے، تو تنزیہ کا تو آپ قائل ہی نہیں ہے، ایک حد بندی لگا دی، وحدہ، آپ نے اس کی حد بھی مقرر کر دی۔ پس وما عرفہ، آپ نے حق تعالیٰ کو نہیں جانا اگر آپ تشبیہ کے قائل ہو گئے۔ وہ کہتا ہے ومن جمع فی معرفتہ، وہ شخص جس نے جمع کیا فی معرفتہ، اپنے حق تعالیٰ کی معرفت میں کیا جم بندی کی، بین التنزیہ و تشبیہ، جو تشبیہ اور تنزیہ کے جم کر کے اس نے حق تعالیٰ کی معرفت کی کہ تشبیہ بھی ہے تنزیہ بھی ہے، نہ مطلق تشبیہ نہ مطلق تنزیہ۔ وصفہ، اور اس نے حق تعالیٰ کا وصف بیان کیا، توصیف کی، بالوجہین، دونوں وجہوں سے، تشبیہ اور تنزیہ سے، لیکن علی الاجمال، تفصیلا نہیں جانا جا سکتا، اجمالا۔ کیوں کہتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے؟ لأنہ یستحیل ذالک، کہتا ہے پوری طرح جاننا جو ہے محال ہے۔ یہ ذالکہ کی تعریف جائے گی اس طرح وصف ہو، حق تعالیٰ کا وصف بیان کرنا اجمالاً ہو سکتا ہے، تفصیلاً نہیں۔ کیوں محال ہے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کرنا الگ تفصیل، تفصیلاً کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی توصیف کی جا سکتی؟ ویسے تو حدیث مما قدر اللہ حق قدرہ ہی، اللہ تعالیٰ کے جیسے اس کی معرفت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا، کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام سے پوچھا کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں؟ بندے نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام نے کہا اس طرح تو اسے مخلوق کی صف میں لے آیا اللہ کو، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے، آپ جتنی مرضی توصیف کر لیں اللہ اس سے بڑا ہے۔ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ، اللہ تعالیٰ کے وصف بیان کرنا تفصیلاً یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ لِعَدْمِ الْإِحَاطَةِ، کسی چیز کو آپ نے پورا جاننا ہے تو اس کا پورا احاطہ ضروری ہے۔ یہ مارکر ہے، اتنا میں جان لوں تو یہ پورا طرح نہیں میں نے اس کو جانا، جب تک اس کو پورا نہ دیکھ لوں۔ اب اس کی یہ حد ہے، اللہ تعالیٰ کی حد ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کر سکیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے اس کو تفصیلاً جاننا محال ہے۔ کون سا؟ بے ما، اس چیز کے ذریعے سے، فی العالم میں، جو بھی عالم میں ہے۔ عالم میں کیا ہے؟ صورتیں ہیں، من الصور، ما کا بیان ہے کہ صورتوں میں سے جو بھی اس عالم میں صورتیں ہیں ان کے احاطہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تفصیلاً جاننا محال ہے۔ فقد عرفہ مجملاً، بس اللہ تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجملاً، اجمالی، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم توصیف صفات بیان کرتے ہیں، تفصیل تو نہیں جانتے، اجمالاً ہے، رحیم ہے، لا محدود ہے، اس کی کو حد و کنار نہیں ہے اس کی صفات کا بھی، تو اس نے مجملاً پہچانا، لا علی التفصیل، تفصیلاً نہیں جانا، اجمالی طور پر جانا۔ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کما عرف نفسہ مجملاً، جیسا کہ وہ اپنے بندہ نفس، اپنے نفس کو بھی کیسے جانتا ہے؟ اجمالی طور پر جانتا ہے۔ لا علی التفصیل، انسان اپنے نفس کو تفصیلی نہیں جان سکتا، اور انسان کیا ہے؟ اس کا ہی ایک ظہور ہے، مظہر ہے، جس میں حق تعالیٰ ہی ظاہر ہے۔ تو انسان اتنے محدود انسان میں اپنے نفس کو نہیں جان سکتا، تو لامحدود موجودات کا جو اصل باطن ہے اس کو کیسے جان سکتا ہے؟
نہ ہی موجودات کو جان سکتا ہے۔ تو جس نے اپنے نفس کو مجملاً جانا ہے تو اس نے اپنے نفس کو تفصیلی طور پہ نہیں جانا۔ آگے کیا اینڈ پہ کہہ رہے ہیں والے ذالکا ربط النبیو، وہ کہتا ہے اسی طرح اب بات ہو رہی ہے حقیقت محمدیہ، پیغمبر ہم تو محدود ہیں، جو انسان کبیر ہے، انسان کامل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو سارے عوالم کو پائے ہوئے ہے، ساری موجودات کو پائے ہوئے ہے۔ تو جیسے ہم تفصیلاً اپنے آپ کو نہیں جانتے، کیا نبی بھی تفصیلاً اپنے آپ کو نہیں جانتا؟ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ربط النبی و معرفت الحق کے بمعرفت النفس سے، حق تعالی جو پیغمبر ہیں وہ کیسے ربط واسطہ اور مربوط ہوں گے، رابطہ کے ربط کیسے ہوگا اس کا کہ معرفت الحق کے، وہ حق تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوگی، لیکن بے معرفت نفس ہے، وہ بھی اپنے نفس کی معرفت سے حاصل کریں۔ اور ان کا نفس کیا ہے؟ یہ اور کل عالم باقی مراتب کو بھی پائے ہوئے ہیں۔ جب سب کو پائے ہوئے ہیں، کوئی ان سے شے ان سے خارج ہی نہیں ہے، تو بس وہ ان سب کی تفصیلاً معرفت رکھیں گے۔ اسی لیے کہا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے نفس کو جانتا ہے، پس جو اپنے نفس کو جانتا ہے اپنے رب کو جانتا ہے۔ تو جو بھی شخص جتنا اپنے نفس کو جانتا ہے اتنا رب کو جانتا ہے، اور پیغمبر خدا ان کا نفس تو سب کو پائے ہوئے ہے، تو وہ اپنے نفس کو جانتے ہیں، اسی نفس سے وہ پھر اللہ کو جانتے ہیں۔ تو یہ قانون بتایا فقال من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو جان لیتا ہے وہ اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ پس نبی اپنے نفس کو جانتا ہے، وہ سب کچھ پائے ہوئے ہے، تو پھر وہ سب کو جان لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کیا کہا؟ قال اللہ تعالی سنوریہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ان قریب ان کو کیا دکھائیں گے؟ اپنی نشانیاں، آیات دکھائیں گے۔ کہاں کہاں نشانیاں اللہ کی دکھائیں گے؟ وہ کہتا ہے فی الآفاق، آفاق اس عالم میں، یعنی انسانوں کو اللہ دکھائے گا اپنی نشانیاں جن سے وہ اللہ کو جان سکیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ خارج میں بھی ہیں، فی الآفاق وفی انفسہم، آپ کے نفسوں میں بھی دکھائے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی دنیا میں بھی۔ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آفاق، وہ خارج ہو ان کا، وہ جو تجھ سے باہر ہے اس عالم میں، وفی انفسہم، اور تیرے نفسوں میں بھی دکھائے گا۔ کیا دکھائے گا نشانی؟ کہ واہ ہوا عینوں کا، کہ وہ حق تعالیٰ تیری عین ہے۔ ہاں عجیب بات ہوگی، انسان عین حق تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو دراصل سمجھیں کہ واہ ہوا حق تعالیٰ کیا ہے؟ تیرا عین ہے ظہور کے لحاظ سے، کیونکہ تیرے اندر کون ظاہر ہے؟ وہی ظاہر ہے۔ ظہور کس کا ہے؟ اسی کا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کا ظہور نہیں ہے؟ ظہور اس کا عین ہی ہوا نا۔ آپ اس جہت کو دیکھیں، حتیٰ وہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان قریب تمہیں نشانیاں دکھائیں گے اس خارجی عالم میں بھی، تمہارے نفسوں میں بھی۔ کس لیے دکھائیں گے؟ حتیٰ یتبین لہم، تاکہ ان لوگوں کے لیے واضح اور روشن بین ہو جائے، روشن ہو جائے۔ کیا؟ کس کے لیے؟ ای للناظرین لہما، جو ان دونوں میں غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ نظر کرنا غور و فکر بھی ہوتا ہے۔ جو آفاق میں بھی نشانیوں پہ توجہ کرتے ہیں، اپنے نفس میں بھی متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ان کے لیے واضح روشن ہو جائے گا کہ انہو الحق۔ اب کہتے ہیں یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کہ حق تعالیٰ وہی عین، وہی حق تعالیٰ ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کل عالم میں وہی ظاہر ہے، اسی کے سب ظہورات ہیں، سب اسی کے مظاہر ہیں جس میں وہ خود جلوہ گر ہے۔ اب اس کی وضاحت کرنے کے انہ الحق من ہے سے، کس حیثیت سے وہ حق ہے؟ کیونکہ من ہے سے ان کا، کیونکہ تو کیا ہے؟ صورت ہو، یہ سمجھ اس کی خبر، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کی صورت ہے۔ واہ ہوا در، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ روح کا، وہ تیری روح ہے، تیرا باطن ہے۔ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے، باطن میں وہ جلوہ گر ہے۔ ظاہر میں بدن نظر آ رہا ہے، مظہر میں کون ظاہر ہے؟ بدن میں، وہ تمام موجودات میں، ہر چیز میں اسی کا ظہور ہے، وہی ظاہر ہے۔ تو یہاں پر یہ باعثہ ایک یہ مکمل تنزیہ نہیں ہے، ایک جہت تشبیہ کی ابھی وضاحت کی، آگے مزید وضاحت اگلے مباحثے میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔